عورت کے حیض سے پاک ہو جانے کے بعد اس پر واجب ہے کہ نماز اور دوسری عبادات کے لیے جو وضو، غسل یا تیمم کر کے بجا لانا چاہیے غسل کرے، اور اس کا طریقہ غسل جنابت کی طرح ہے۔ یہ غسل وضو کی جگہ کافی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو بھی کرے۔ عورت کے حیض سے پاک ہو جانے کے بعد اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو، اسے طلاق دینا صحیح ہے اور اس کا شوہر اس سے جمع بھی کر سکتا ہے، لیکن احتیاط لازم یہ ہے کہ جمع شرمگاہ دھونے کے بعد کیا جائے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے غسل کرنے سے پہلے مرد اس سے جمع نہ کرے۔ البتہ اس کے علاوہ دوسرے کام جو طہارت کی شرط کی وجہ سے اس پر حرام تھے، جیسے قرآن کے حروف کو مس کرنا، جب تک غسل نہ کر لے اس پر حلال نہیں ہوتے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ کام بھی حلال نہیں ہوتے جن کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ یہ طہارت کی شرط کی وجہ سے حرام تھے، جیسے مسجد میں ٹھہرنا وغیرہ۔ اگر پانی وضو اور غسل کے لیے کافی نہ ہو اور تقریباً اتنا ہو کہ اس سے غسل کر سکے تو ضروری ہے کہ غسل کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے بدلے تیمم کرے۔ اور اگر پانی صرف وضو کے لیے کافی ہو اور اتنا نہ ہو کہ اس سے غسل کیا جا سکے تو بہتر یہ ہے کہ وضو کرے اور غسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے۔ اور اگر دونوں میں سے کسی کے لیے بھی پانی نہ ہو تو غسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کے بدلے بھی تیمم کرے، یعنی دو کرے۔ اگر پانی وضو کے لیے اور غسل کے لیے کافی نہ ہو لیکن اتنا ہے کہ غسل کے لیے کافی ہو جائے گا تو وضو کے بدلے تیمم کرے گی، اور اس پانی کو غسل کے لیے استعمال کرے گی۔ لیکن پانی فقط وضو کے لیے کافی ہے تو غسل کی جگہ تیمم اور اس پانی سے وضو کرے گی، لیکن پانی نہ تو وضو کے لیے کافی ہے نہ غسل کے لیے کافی ہے تو ان دونوں صورتوں میں غسل کے لیے تیمم کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے، یعنی مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کے لیے بھی وہ تیمم کرے۔ ذرا وہ نقصان کر رہا ہے۔ جو نمازیں عورت نے حیض کی حالت میں نہ پڑھی ہوں ان کی قضا نہیں، لیکن رمضان کے وہ روزے جو حیض کی حالت میں نہ رکھے ہوں ضروری ہے کہ ان کی قضا کرے۔ اور اسی طرح احتیاط واجب ہے، احتیاط لازم کی بنا پر جو روزے منت کی وجہ سے معین دنوں میں واجب ہوئے ہوں اور اس نے حیض کی حالت میں وہ روزے نہ رکھے ہوں تو ضروری ہے کہ ان کی قضا کرے۔ مثلا اگر کسی خاتون نے منت مانی تھی کہ میں فلاں ڈیٹ کو، یعنی جیسے ہے 13 رجب ہے، 13 رجب کو میں یہ روزہ رکھوں گی، لیکن اس 13 رجب کے دنوں میں اس کے حیض کے ایام چل رہے تھے تو بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ جب نماز کا وقت آ جائے اور عورت کو معلوم ہو کہ اگر وہ نماز پڑھنے میں دیر کرے گی تو حائضہ ہو جائے گی تو ضروری ہے کہ فوراً نماز پڑھے، اور اگر اسے فقط احتمال ہو نہ کہ نماز میں تاخیر کرنے سے وہ حائض ہو جائے گی تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کے اوپر یہ حکم ہے کہ وہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے۔